معصوم کی جگہ معصوم لیتا تھا نا، نبی کی جگہ نبی لیتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ. میں نے بہت سوچا کہ اللہ کے نبی نے اشارے تو ہزاروں دفعہ کیے، لیکن یہ کیوں نہیں کہا میرے بعد ابوبکر خلیفہ؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ سوچ 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 سوچ، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، میری اپنی سوچ ہے یہ کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم آ رہا ہے. تو غیر معصوم 99 نمبر تو لے سکتا ہے، 100 نہیں لے سکتا. 100 تو صرف نبی کے لیے ہیں. 100/100. ایک دفعہ ہمارے ڈیرے میں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے تبلیغ والوں کو وہ توا لگایا، اتنا ذلیل کیا، اس کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ میں مہمان آ کے بیٹھوں اور میزبان کی بےعزتی کر رہا ہے. تو جب وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے کہا جی بات یہ ہے، یہ حکومت پاکستان بڑی ظالم حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنا رحم رکھا ہوا اپنی رعایا کے لیے کہ جو 33 نمبر لے لے اس کو پاس کر دے، 67 نمبر ضائع کر دے اس کو کہتے ٹھیک ہے پاس، صنعت لے لینا کم آوے نہ آوے پاس ہیں. تو میں کہا اللہ حکومت پاکستان سے بہت زیادہ مہربان ہے، اور اس نے یہ مطالبہ مجھ سے نہیں کیا کہ تو 100 نمبر لے کر آ. اس نے کہا فمن ثقلت موازینہ، 51 نمبر لے کر آ، 49 معاف کر دوں. تو اب آپ مجھ سے کہتے ہو میں 100 نمبر حاصل کروں، میں نہیں حاصل کر سکتا، اور میں اللہ کا شکر ہے میرا حساب آپ نے نہیں لینا، اللہ نے لینا ہے. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ کا. واہ واہ، مزے آ گئے، اللہ کی قسم مزے ہو گئے. تو آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ سخی آدمی پکڑ کے چھوڑ دیا کرتا ہے. ان الکریم اذا قدر عفا، اور کریم بادشاہ سخی بادشاہ پکڑ کے چھوڑ دیا کرتا. تو اب حساب تو اللہ نے لینا، وہ کہتا ہے 51 ہوں گے تو ہم پاس کر دیں. تو اب شیطان نے چکر دے دیا، نہیں جی پرفیکشن ہونی چاہیے، پرفیکشن. پھر آدمی اوروں کو تبلیغ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو صرف نبی اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہم تو کسی بھی کام کے اہل نہیں کر سکتے. اگر اہلیت کو دیکھے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ کا پاک نام اپنی گندی زبان سے لے سکتے، سارا دن یہ زبان گالی نہ، غیبت، جھوٹ، چغلی، ہم اس سے اللہ کہہ سکتے نہیں. ہمیں حکم ہے، ہم نے کرنا ہے، نہ کرنا ایک جرم، کرنا 1000 جرم. یہ 1000 جرم معاف ہو جائیں گے، وہ ایک نہیں معاف ہوگا. کیوں نہیں کیا؟ تو یہ 4 لازمی پرچے ہیں، یہ ہر حال میں ان کو کرنا ہے. اور نمبر دینے والا اللہ بڑا مہربان. ہمارے استاد تھے قاضی سجاد صاحب، اچانک مجھے ڈیفینس میں مل گئے، ہسٹری کے ہمارے استاد. تو ہسٹری کے پرچے تو واقعات ہوتے ہیں، اب ڈھیر لگا ہوا پرچے کا، تو وہ بالشتوں سے ناپا کرتے تھے. 10 نمبر، 20 نمبر، 3 نمبر، ان کے پیپر میں کوئی فیل نہیں ہوتا، سب کو پاس کرتے تھے. تو اللہ اس سے زیادہ کریم ہے. فائلیں کھلنی ہی کوئی نہیں، جس کو اس نے معاف کرنا، جس کی فائل کھل گئی وہ تو ختم ہو گیا. من نوقش ہلک، جس کی فائل کھلی وہ ہلاک ہو گیا. تو جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا. تو ہم تو کسی چیز کے بھی اہل نہیں ہیں. ہمیں ہر حال میں دعوت کی آواز کو بلند کرنا ہے. عمل کرنا ایک الگ محنت ہے، دعوت دینا ایک الگ محنت ہے. عمل نہ ہو تو بھی اگر اخلاص سے دعوت دے گا تو اجر ملے. الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی بات کرنے والا اگر اس پر کسی نے عمل کر لیا تو بات کرنے والے کو اجر ملے گا. یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان. ہم کہتے ہیں ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ، خود عمل ہے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں. اس کا فائدہ بتا رہا ہوں. میں ان پڑھ ہوں، میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بچہ جا قرآن یاد کر لے، تو اس نے جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. میں نے تو نہیں پڑھا ہوا. تو آج کے دستور کے مطابق مجھے تو بچے کو حافظ بنانے نہیں چاہیے، پہلے میں خود حافظ بنوں پھر بچے کو تبلیغ کروں، جا بیٹا تو حفظ کر. لیکن وہ میرے کہنے پہ چلا گیا، اس نے کر لیا. تو جب وہ پڑھتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس صرف بسم اللہ پر باپ کی بخشش ہو جاتی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے، اس قاری کی بخشش ہو جاتی، اس بچے کی ہو جاتی. تو بھائیو یہ 4 لازمی پرچے ہیں، ان کو حل کرنا ہے، ان کو حل کرنا ہے. ہمارے استاد تھے مولانا شریف صاحب کشمیری رحمت اللہ، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث، خیر المدارس. تو ایک دفعہ انہوں نے اس سورہ والعصر، یونی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے فرمایا، جب یہ سورت پڑھ کے فرمایا ایمان کی شرط لگانے سے کافر نکل گئے، عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے نکل گئے، تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والے نکل گئے، صبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والے نکل گئے. اور جس نے یہ 4 کام کرنے تو تبلیغ میں چلا جائے. یہ 4 باتیں اس وقت تبلیغ کے کام میں زندہ ہیں. یہ 4 کام تبلیغ. پیدل سال کا سفر کتنا بڑا صبر ہے، 7 مہینے کتنا بڑا صبر ہے، 4 مہینے کتنا بڑا صبر ہے. اب دعوت بھی چل رہی، عمل بھی ہو رہا ہے، اور ایمان بھی سیکھا جا رہا ہے، عمل بھی سیکھا جا رہا ہے، دعوت بھی دی جا رہی، صبر بھی کیا جا رہا ہے. یہ 4 چیزیں مرتے دم تک اگر ساتھ رہیں، اور چاہے پھر لولی لنگڑی بھی ہوئی، اللہ کے میری آپ کی کیا تبلیغ. ابراہیم علیہ السلام کی جتنی قرآن نے تعریف کی ہے نا، اتنی اور کسی نبی کی نہیں کی. ہمارے نبی کو چھوڑ کر، ہمارے نبی کے بعد جتنی تعریف قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی کسی کی نہیں کی.
کیا کہا اللہ نے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ یہ آیت کمال ہے، یہاں مضمون جو ہے تعریف کا کمال ہے کہ ابراہیم سردار تھا، ابراہیم سردار تھا، قائد تھا، راہبر تھا، ہادی تھا، مہدی تھا، شرک سے پاک تھا، اللہ کا دیوانہ تھا، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار تھا۔ میں نے دنیا بھی اس کی اچھی کی، میں نے آخرت بھی اس کی اچھی کی، اور اگلی تعریف سب سے اعلیٰ ہے، اے میرے محبوب تو بھی ابراہیم کی پیروی کر۔ یہ سب سے اعلیٰ تعریف ہے۔ اللہ نے موسیٰ کی پیروی کر نہیں کہا، عیسیٰ کی کر نہیں کہا، نوح نہیں، ان اتبع ملت ابراہیم، میرے محبوب ابراہیم کی پیروی کر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جن کی پیروی کا حکم محبوب کو دیا گیا، انہوں نے جب 120 سال محنت کی اور اللہ کو پیش کرنے لگے تو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تقبل کا مطلب ہوتا ہے جب تم کسی بڑے آدمی کو کوئی گھٹیا چیز پیش کرنے لگو تو تمہارے پیش کرنے میں بھی تواضع ہوتی ہے اور آگے بات کرنے میں بھی تواضع ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے اور میں بہت حقیر سی چیز اس کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو پیش کروں، پر میں غریب آدمی، میرے پاس اس کی سے اور ہے بھی تو کچھ نہیں، تو میں نے تو یہی دینا ہے۔ اس سارے مضمون کے لیے تقبل کا لفظ بولا جاتا ہے، اور قبول کا لفظ بولا جاتا ہے جب دینے والا واقعی کوئی چیز دے رہا ہو، جب دینے والا کوئی چیز دے رہا ہو کہتا قبول فرمائیے، اور جب اس کو یہ ہو کہ میں تو بہت گھٹیا چیز دے رہا ہوں، پتہ نہیں یہ لے گا نہیں لے گا، پتہ نہیں رد نہ کر دے، پتہ نہیں مجھے ڈانٹ نہ دے، پتہ نہیں کہ نہیں چاہیے، کیا کیا میری بےزتی کی، تو اس وقت تقبل کا لفظ بولا جاتا ہے، تقبل۔ تو اللہ تعالیٰ کا خلیل کہتا ہے میرے مولا میرے پاس کچھ نہیں تیرے دربار میں پیش کرنے کو، یہ میری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، تقبل منا، تقبل منا، اس قابل نہیں کہ میں پیش کروں تو مہربانی فرما کے قبول فرما لے۔ تو اب میرے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو بھائی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاک پاکیزہ زندگی دے کر گئے، دستور دے کر گئے، سمجھا کر گئے، بتا کر گئے، اور اندھیرے دور کر کے گئے، لیلھا کنہارھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے راستے میں کہیں رات نہیں آتی، رات آتی ہے تو دن میں تبدیل ہو جاتی، لیلھا کنہارھا، ہر سفر میں رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے، صبح بھی ہے، شام بھی ہے، لیکن آپ میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں رات کا گزر ہے ہی نہیں، آئے گے اندھیرے تو روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ تبلیغ کا کام یہ چاروں چیزوں کو اس وجود میں لانے کی کوشش ہے، چاروں چیزوں۔ تو اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، دنیا کھنچ کے یہاں آتی سیکھنے کے لیے۔ 1980 سے میں دیکھ رہا ہوں، اب 26 سال ہو گئے، کوئی مہینہ خالی نہیں جاتا جس میں 6 بر اعظم کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یہاں موجود نہ ہو، اور بارہا ایسا ہوا لوگ آئے 4 مہینے لگا کر گئے، نہ وہ اردو سمجھے، نہ عربی، نہ انگریزی۔ ایک آیا تھا چلی سے، ایک نوجوان آیا، 4 مہینے لگائے، وہ صرف اسپینش جانتا تھا، اور ہمارے پاس نہ کوئی اسپینش کا ترجمان اور نہ کوئی سمجھانے والا نہ سمجھنے والا، 4 مہینے ایسے ہی لگا کے چلا گیا۔ کوئی 4 گھنٹے لگا کے دکھا دے، نہ سمجھ میں آ رہا ہو، اور 4 گھنٹے بیٹھ کے دکھا دے۔ اور میرے ساتھ خود جماعت میں ایک افریقن تھا، وہ فرینچ سمجھتا تھا، تو ہم پہلے اردو میں بولتے، وہ اردو سے عربی میں ہوتا، پھر عربی سے فرینچ میں اس کو ترجمہ کر کے بتایا جاتا۔ ایک افریقن ایسا تھا جو فرینچ بھی نہیں جانتا تھا، تو اس کو اردو سے عربی، عربی سے فرینچ، فرینچ سے پھر اس کی افریقی زبان میں ترجمہ کر کے بتایا جاتا تھا۔ اتنے تکلف میں کوئی 4 مہینے گزار سکتا ہے؟ تو ایک دن کا یہ ترجمے چھوڑو، بس میں کچھ نہیں سنوں گا، بس مجھے بیان میں بٹھاؤ، میں ایسے ہی سنوں۔ پورے سفر میں اس نے کہا میں کچھ نہیں سنوں گا، بس میں یہاں بیٹھتا ہوں، میرے اوپر اثر ہوتا ہے، میرے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میں خود اس کے ساتھ تھا، وہ چلی والے کے ساتھ تو میرا وقت نہیں لگا، اس کے ساتھ تو میرا وقت لگا تھا۔ تو ایک عجیب و غریب دنیا میں اللہ نے نظام قائم کر دیا ہے، یہ کچھ ہونے والا ہے، ایسے نہیں ہے تبلیغ کا کام۔ 70 سال 80 سال 1926 میں شروع ہوا تھا، اور اب 2000 سے 80 برس ہو گئے۔ 80 برس میں جھول بھی آئے، ٹھوکریں بھی لگی، لیکن اس کے باوجود اللہ اس کو بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی بڑے ماسٹر مائنڈ کوئی نہیں ہے، کوئی بڑے مفکرین کوئی نہیں ہے، یہ عام مسلمان اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود دیتا ہے تو اس کے نظام بناتا ہے، یہ ہدایت کے وجود میں آنے کے لیے پیش بندی ہے۔ یہ ایک دم تو کوئی چیز نہیں ہوتی،
تو اللہ تعالیٰ یہ سارا باطل کچرا نکالنے والا ہے، یہ سارا گند دھلنے والا ہے۔ ہر شام پہ صبح آتی ہے نا، تو جتنا اس دھرتی پہ زنا ہو رہا ہے یہ سب ختم ہونا ہے، جتنی موسیقی ہو رہی ہے اسے مٹنا ہے، جتنا سود ہے اسے مٹنا ہے، جتنا جوا ہے، ظلم ہے، ستم ہے، ماں باپ کی ذلت اور پستیاں ہیں، یہ سب گند ہے، اسے صاف ہونا ہے۔ جب تک گٹر کے اندر جاتا رہے نا گند، کوئی نہیں شور مچاتا، جب گٹر ابلتا ہے تو پھر محلے والے کو بلاؤ، بھائی ایل ڈی والوں کو بلاؤ، یہ گٹر صاف کرو، گٹر صاف کرو۔ جب تک برائی چھپ کے ہوتی رہتی، اللہ مہلت دیتا رہتا، جب وہ ابل کے باہر آتی ہے اور وہ سڑکوں پر، پوسٹروں پر، دیواروں پر، گھروں پر، گلیوں میں آ جاتی ہے، پھر یہ گٹر ہے جو ابل گیا ہے، اب اس سے اللہ نے صاف کرنا ہے۔ یہ کام اس کے لیے پہلے سے مقدمہ ہے، یہ پیش رفت ہو رہی ہے کہ پہلے اللہ کی دعوت کے ذریعے سے حجت قائم کر، اللہ کی مان لو۔ جب کوئی مجھے آ کے کہتا ہے نا بھائی آپ اللہ کی مان لیں اور اللہ کے رسول کی مان لیں، تو میرے اوپر اس نے سارے دروازے بند کر دیے، میرے اوپر حجت تمام ہو گئی۔ آج کے بعد اگر میں نہیں مانتا ہوں تو اللہ کا نظام میرے خلاف چل جائے گا۔ جب تو کوئی آ کے مجھے کہتا نہیں ہے تو اللہ ڈھیل دیتا ہے، جب میرے کان میں بات پڑ گئی اب مہلت ختم ہو گئی۔ اسے تو پاکستان کے حالات زیادہ خراب ہیں کہ یہاں در در میں لوگوں نے جا کر کہا لوگوں اللہ کی مان لو، لوگوں اللہ کی مان لو، لوگ باغی ہیں تو اللہ ٹھوکریں دے رہا ہے، ٹھوکریں دے رہا ہے، ٹھوکریں دے رہا ہے کہ ان کے تو کانوں میں دعوت اتر چکی ہے۔ وہ تھر اور تھل اور چولستان جہاں ایک گھر ہے وہاں بھی اللہ نے تبلیغ کو پہنچا کر انہیں اللہ کی بات سنائی ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں میں اور گلگت کے پہاڑوں میں کمال ہے، کوئی اللہ کا اپنا ہی نظام چل رہا ہے، کسی انسانی سوچ کی بات نہیں ہے۔ تو بھائیو اس کے لیے ہمت کرو، کوشش کرو، ارادے کرو اور اللہ کی راہ میں نکلو، پچھلی پر توبہ کرو۔ میں ہماری جماعت تھی گلگت میں، تو جو دریائے سندھ کا دہانا ہے نا کیٹو پہاڑ کے نیچے، وہاں سے دو جماعتیں پیدل چلی، ایک اس کنارے ایک اس کنارے، اور چلتی 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 وہ گلگت پہنچی، جن کا ہر قدم پہ ہزاروں فٹ گہری کھائیاں منہ کھول کے کھڑی تھی کہ اگر ادھر سے ادھر ہوئے تو ان کی لاش بھی نہیں ملے۔ اور اس میں ایک آدمی سال کو چل رہا تھا جس کے یہ دونوں بازو یہاں سے کٹے ہوئے تھے، اس میں سال میں چل رہا تھا۔ جو کوئی اللہ کا اپنا ہی نظام چل رہا ہے، یہ کسی انسان کو بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو بھائیو کام کر لیں، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ جب ہدایت کی ہوا چلے گی ہمارا اس میں حصہ پڑ جائے گا، اور جب باطل مٹے گا ہمارا اس میں حصہ پڑ جائے گا۔ اور اللہ نہ کرے کوئی اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانیوں پر گرفت کی تو اللہ آپ کی اور ہماری حفاظت فرما لے۔ تو بھائی پچھلے پر توبہ کرو، اگلی کے لیے نیت کرو۔ مورخہ جنوری سن 2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا سفر عبرت، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹیل بی ایریا کراچی، فون نمبر 63700813۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان۔ اللہ نے ہم کو بلایا، سماعت فرمائے، مقام سعودی عرب مینا۔ ان کا پاگل لان تان میں کیا مزہ ہے کہ تیرا نام آتا رہتا ہے نا، اسی کی لذت پاتا رہتا، اسی کا ہی نشہ چڑھا رہتا ہے مجھے۔ پھر مجھے لان تان میں نا اتنا مزہ آتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں اور جس کو غالب نے کہا تھا نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا، کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ وللہ عجب۔ پھر اللہ نے کہا علی الناس ہیں، ابھی وہ تو علی المؤمنین ہے، علی الناس کہاں ہے؟ اور علی المؤمنین بھی سارے تھوڑا ہی مراد ہیں، مالدار مراد ہیں۔ پھر مالدار بھی مراد نہیں، صرف صحت مند مراد ہے، مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو، اس کے لیے ہے کہ آؤ۔ اور اللہ کہا علی الناس، سارے ہی آ جاؤ۔ علی الناس سے مراد مومنین، مومنین سے مراد اغنیاء، اور اغنیاء سے بھی مراد صحت مند۔ اتنی شرطیں ہیں لیکن لفظ ہے علی الناس، اوے سارے ہی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ، امیر بھی آ جاؤ، غریب بھی آ جاؤ، کافر بھی آئے کلمہ پڑھتا ہوا آ جائے، اللہ سے مل لے۔ غالباً اسی لفظ کی چاشنی ہے کہ مینا کے مجمع میں غریب زیادہ ہیں، مالدار تھوڑے۔ آخر میں جا کر کہا من استطاع الیہ سبیلا، اچھا بھائی جو آ سکتا ہے اس پر تو فرض ہے، جو نہیں آ سکتا تمہارے رب کی چاہت تو یہ ہے کہ آ ہی جاؤ۔ چلو نہیں آؤ گے تو پوچھیں گے نہیں، کیونکہ جو آ سکتا ہو نہ آیا تو اس کی کھچائی ہوگی۔ یہ سب سے انوکھا فریضہ ہے۔
یہ ہے کسی کے عشق میں دیوانہ ہو کر چلنا. دیکھو نا، اب یہ کوئی لباس ہے جو ہم نے پہنا؟ ٹوپی اتارو، مولانا صاحب پگڑی اتارو، بادشاہ سلامت کج کلاہ اتارو، جوتے اتارو، بس برائے نام جوتا پہنو، کفن میں آ جاؤ، اپنی ذات کے خول سے نکلو. سب سے بڑی رکاوٹ میری اپنی ذات ہے. میں سب سے پہلا پرستار اپنی ذات کا ہوں، میں سب سے پہلا عاشق اپنی ذات کا ہوں. مجھے اپنے سے عشق ہے، اس وجہ سے میں اوروں سے جو محبت کرتا ہوں تو اپنی وجہ سے. لہذا جب میری ذات سے بیوی بھی ٹکرائے گی تو میں اسے ٹھکراؤں گا، ماں ٹکرا جائے اسے ٹھکراؤں، باپ ٹکرائے، بھائی ٹکرائے. تو اللہ نے میری ذات کو پہلے کچلا. چل کپڑے اتار، خوشبو چھوڑ، تیل کنگھی پٹی چھوڑ، دیوانہ بن گیا، مجنوں بن گیا. کراچی کی مسجد میں جا تو اچھے کپڑے پہن کے جا، خذو زینتکم، اور مجھے ہولے ہولے پکار، تضرعا و خفیہ، ایویں نہ شور مچا. اور جب میرے بڑے گھر میں آ تو میلا ہو کے آ، پرا گندا ہو کے آ، بکھرے بال لے کے آ، اور چیختا ہوا آ، چلاتا ہوا آ، شور مچاتا ہوا آ. جیسے دیوانے ہوتے ہیں، جیسے مستانے ہوتے ہیں، جیسے عاشق ہوتے ہیں. محبت تقسیم ہوتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا. یہ عشق، وہ عشق پیچا کی بیل نہیں دیکھی آپ نے، عشقہ، اس کو کہتے ہیں عشقہ. عشقہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب کچھ رگوں سے کھینچ لینا. وہ دیکھتے ہیں نا، جس درخت پہ وہ چڑھ جاتی ہے نا تو سارا درخت اپنا سب کچھ اسی کو دے دیتا، اپنا سب کچھ اسی پہ قربان کر دیتا. تو ادھر بھی یہی ہے. اب فرزانے بن کے نہ آؤ، اب دیوانے بن کے آؤ. عاشق ہوں میں، عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ سہ بدیاں ہزار علام ہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. یہ راہ عشق ہے. دیوانے بن گئے. ابھی طواف بھی کوئی عبادت ہے، پھیرے لگا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، تلاوت کر رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، بخاری کا درس ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی، کتاب لکھی جا رہی، عبادت ہو رہی. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ چکر 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 چکر. یہ کیا ہیں؟ یہ کدھر آئے ہو؟ رب کی ملاقات کے لیے. کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے؟ پاگلوں کی طرح یوں پھر، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے؟ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. یہ طواف اللہ کی طلب کا عمل ہے. ہر مسجد میں جاؤ تو 2 نفل پہلے پڑھو، پھر بیٹھو، اگر مکروہ وقت نہ ہو. ہاں سنت ہے. اور بیت اللہ میں آؤ تو دیوانوں کی طرح پھرنا شروع کر دو، نفل مت پڑھو، دیوانے بن کے دکھاؤ اللہ کو. یہ روح حج ہے، روح حج. باقی طریقہ حج ہے. یہ کہتا ہے افراد افضل ہے، کوئی کہتے ہیں تمتع افضل ہے، کوئی کہتے ہیں قران افضل ہے. اور بھائیو یہ سارے ہی علماء حقہ کے فتاوی ہیں. امام مالک فرماتے ہیں افراد افضل ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، امام احمد شافعی فرماتے ہیں تمتع افضل ہے. تو جو جتنا دیوانہ بنے گا نا، بس اسی کا حج سب سے افضل ہے. چاہے افراد ہو، چاہے وہ متمتع ہو، چاہے وہ قران ہو. جس کے اندر میں فریادیں ہوں گی، اور اس کی آنکھیں برسات ہوں گی، اور اس کا بدن کپ کپاتا ہوگا، اور اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہوگا، اور وہ اللہ کے سامنے آہو بکا کرتا ہوگا. یہ اس کا حج سب سے افضل ہوگا. باقی تو قانونی چیزیں ہیں. اوپر کی چیزوں میں غلطی بھی ہو جائے تو کوئی نہیں، یہ ساری منڈی بھری پڑی ہے، بکرے ذبح کرتے رہنا، ہوتی جائے گی. لیکن یہ جو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا میں واقعی اللہ پر فدا ہونے کے لیے اس کی چاہ میں، اس کی طلب میں پھر رہا ہوں؟ کیا یہی ہے؟
تو وہ کوئی نہیں ہے بھائیو، بس کوئی کہتا ہے اس نے میری جگہ پہ بستر ڈال لیا، کوئی کہتا ہے مجھے بوٹی نہیں ملی، کوئی کہتا مجھے روٹی نہیں ملی، کوئی کہتا چائے ٹھنڈی پلائی ہے، کوئی کہتا مجھے بس میں جگہ نہیں ملی۔ بھلا دیوانوں کو ان چیزوں سے کیا غرض ہے؟ یہ تو فرزانوں کے کام ہیں، دیوانوں کے تھوڑا ہی ہے، اور بہت سے کام دیوانوں سے ہوتے ہیں، فرزانوں سے نہیں۔ تو بہرحال بھائیو، ہم سب حج میں ہیں، اللہ سے دعا کرو، اللہ نے ہمیں جمعے کا حج دیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ویسی ہی قبولیت دے دے جیسے اللہ کے نبی کے حج کو قبولیت ملی تھی، وہ بھی جمعے کے دن تھا۔ تو میں تھوڑا سا اللہ کے نبی کا حج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں ظہر کے بعد بیان کیا، عصر کے بعد کیا، مغرب کے بعد کیا، صرف ہوا کھا رہا ہوں، کوئی کھانا نہیں کھایا، تو اب تھکا پڑا ہوں۔ اور پھر آئے بھی پیدل تھے ہم ادھر اپنے خیموں میں۔ آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا ہے، اس سال حج 29 ذوالحج کو ہوا ہے۔ آپ نے حج کی تاریخ کو نہیں بدلا اور خود بھی حج نہیں کیا، اور نہ کسی کو روکا ہے کہ دیکھو چونکہ وہ 10 دن بڑھا دیتے تھے نا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، وہ حج کو ایک موسم میں انہوں نے فکس کیا ہوا تھا، اس میں ان کے تجارتی نفع تھے، اس وجہ سے قریش نے 29 کو حج ہوا ہے، آپ نے اعلان نہیں کیا فوراً حج ٹھیک کرو۔ کیا حکمت ہے میرے نبی کی؟ حکومت اسلامی ہے اور حج 29 کو ہو رہا ہے، اتنا بڑا فریضہ غلط تاریخ میں ہو رہا ہے، نہیں چھیڑا۔ اگلے سال 9 ہجری میں حج 19 ذوالحج کو ہوا ہے، نہیں بتایا۔ جب ایک دفعہ یہ تاریخیں بدلتی ہیں تو پھر 33 برس کے بعد جا کر تاریخ خود بخود اپنی جگہ پر فٹ آتی ہے، تو اس سے اگلے سال 9 تاریخ کو حج آیا اصل، تو آپ نے حج کا احرام باندھا اور اعلان فرمایا۔ یہ حج ٹھیک کیوں نہیں کر دیا؟ حج ایک دم کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ کہ کوئی چیز بھی ایک دم نافذ کرنے سے نہیں ہوتی، تدریج ہے، تدریج۔ اس لیے جو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ حکومت دین نہیں لا سکتی، یہ 100% صحیح بات۔ حکومت صرف اتنا کر سکتی ہے کہ حدود شریعت اور قوانین شریعت کی پابندی کروا سکتی ہے، لیکن ان کے اندر ایمانی جذبے نہیں بھر سکتے، ان کو اللہ کا تعلق نہیں دے سکتے، وہ تو تدریجن ہی ہوگا۔ نبی ادھر صحابہ، کیا دیر تھی، ادھر نبی ادھر صحابہ، کون سے لوگ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سب کو جنت کی مبارک دے دو۔ تو پھر آپ نے 2 سال تک اپنے آپ تاریخیں ٹھیک ہو گئیں، تو آپ نے کہا اب میں حج کروں گا۔ اور 8 میں قریش مکہ یعنی کفار مکہ، کفار عرب نے حج کیا، وہ تو ننگے طواف کرتے تھے، نہیں روکا گیا۔ مرد کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے، نہیں روکا گیا۔ مشرکین نے اپنا حج کیا، مسلمانوں نے اپنا حج کیا۔ 9 میں بھی اگلے سال بھی مشرکین نے اپنا حج کیا، اور آپ نے قافلہ بھیجا تھا 300 آدمیوں کا، ابو بکر کو امیر بنایا، 300 صحابہ بھیجے، یہ نہیں کہا تاریخ ٹھیک کر لینا، ان کا بھی 19 کو ہی حج کروایا۔ پھر پیچھے جب یہ آیت آ گئی براءۃ من اللہ ورسولہ، پھر آپ نے حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا کہ اب اعلان کرو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ ایک اضافی چیز تھی، اور اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ انسان تربیت سے بنتا ہے، حکم سے نہیں بنتا۔ تربیت سے بنتا ہے، حکم سے نہیں بنتا، تنفیذ سے نہیں بنتا، تدبیر سے بنتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے تو فوراً اس پر نافذ کر دیتے، نہیں کیا، تاکہ کوئی بگڑ نہ جائے کہ ہمارے باپ دادا کی روایت کو خراب کر رہے ہیں، چونکہ 2 سال بعد خود اپنی جگہ پہ آ رہا ہے۔ جب مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو تھے نا، یہ جو سعودی ہیں، سعودی، ان کی اصل حکومت تھی عیینہ، ایک چھوٹی سی بستی تھی وہاں، جو سعود تھے، جو سعود جس سے یہ آل سعود ہیں، یہ بنو عنزہ ہیں، عنزہ قدیم قبیلہ ہے۔ پھر وہ
ترکوں سے بغاوت ہوئی، پھر وہ جلا وطن کر دیے گئے. تو 1902 میں عبدالعزیز نے اپنے خاندان کی حکومت کو واپس لیا اور ریاض فتح کیا 40 آدمیوں کے ساتھ. 1924 میں مکہ فتح کیا. 1925 میں مدینہ فتح کیا. جب مدینہ فتح ہوا تو انہوں نے، آپ نے دیکھا، انہوں نے سارے نشانات توڑ تاڑ دیے. تو انہوں نے کہا یہ گنبد بھی توڑ دو، اور دلائل کے لحاظ سے کوئی جواز نہیں، قبر نبی کی ہو یا ولی کی ہو، گنبد تو ٹھیک نہیں، کہ گنبد توڑ دو. جب گنبد کے توڑنے کا حکم دیا تو شور مچا دنیا میں. تو عبدالعزیز بہت نیک آدمی تھا. 1925 میں اس نے یہ فتح کیا. 1932 میں اس نے سارا عرب متحد کر کے المملکۃ العربیۃ السعودیہ قرار دیا، اور اس وقت حرم میں 4 مسلح تھے، وہ سب ختم کر کے 1932 میں سب کو ایک امام پہ جمع کیا اور سارے مسلح ختم کیے. اور 1936 میں تیل کی تلاش ہوئی، اور 1939 میں یہاں سے تیل نکلنا شروع ہوا. تو ایک بوڑھے سعودی نے مجھے بتایا کہ بادشاہ جب آتا تھا نا حرم میں، تو وہ بیٹھ کر نا بیت اللہ کے ساتھ نہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا تھا، اور تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، اور یوں کر کے بیٹھ کے روتا رہتا تھا. یہ حجر اسود کے پاس ایسے روتا رہتا تھا. کہنے لگے میں نے ایک دن اپنے حرم کے امام سے پوچھا کہ یہ روتا کیوں ہے؟ نہیں، حرم میں قرآن پڑھاتے تھے، امام نہیں، استاد تھے وہاں. یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں؟ کہنے کہ چلو ہم دونوں مل کے پوچھ لیتے ہیں. تو علماء کا بڑا قدردان تھا. جب وہ آئے تو اس نے ان کا استقبال کیا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ روتے کیوں؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سارے عرب کو چوری ڈاکے سے پاک کر دیا ہے، اب ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ اس پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے روتا ہوں، یا اللہ اب روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ کچھ سبب نہیں میرے پاس ان کو کھلانے کا. تو 1939 میں اللہ نے تیل نکالا، چل سارے انہوں کھوا. تو اس نے نا پھر علماء عالم کو مناظرے کے لیے بلایا. تو مدینہ میں مناظرہ ہوا علماء عرب اور علماء عجم کا. تو علماء عجم کی طرف سے ترجمان تھے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے. تو مولانا شبیر احمد صاحب نے جو حدیث پیش کی، میں اس پہ حیران ہوں کہ اللہ نے پچھلی صدی میں کیسے لوگ بر صغیر میں پیدا کیے جن کی فطانت اور فہم کو شاید ہی پوری دنیا میں کوئی پہنچ سکا ہو. تو انہوں نے یہ حدیث پیش کی، لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر لنقضت الکعبہ. عائشہ تیری قوم نئی نئی کفر سے نہ نکلی ہوتی نا تو میں یہ کعبہ توڑ دیتا اور میں ابراہیمی بنیادوں پہ بناتا، اور اس کا فرش نیچے لے جاتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا. لیکن مجھے خطرہ ہے کہیں یہ بگڑ نہ جائیں. یہ حدیث بنیاد بنا کر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی. تو علماء عرب کے سر جھکے ہوئے تھے، اور عبدالعزیز کہتا تھا عجیب الہندی، اب ہندی کو جواب دو، تو آگے خاموشی تھی. تو اس پر یہ ابھی تک باقی ہے. تو بتانا تو میں وہ حدیث چاہتا تھا، ساتھ یہ قصہ مجھے اچانک یاد آ گیا. تو آپ نے بیت اللہ کو نہیں توڑا، اپنی چاہت تھی کہ توڑ دوں، نہیں توڑا کہیں کوئی بگڑ نہ جائے. یہ تدریج ایک بڑا طاقتور قانون ہے، اس کی رعایت کے بغیر انسان کو انسان نہیں بنایا جا سکتا. خیر اضافی چیزیں ہیں. تو 10 ہجری کو آپ نے حج کا اعلان کیا. اس سال چیچک پھیل گیا، بہت زیادہ لوگوں کو چیچک ہوا، اور وہ ایک رحمت بنا کہ ایک ایسی بات آپ سے نکل گئی جو سب کے لیے خیر بن گئی. تو جب آپ حج کر کے واپس آئے تو بہت سے لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم تو رہ گئے، ہم تو. ام سلیم جیسی بڑی صحابیہ حج میں ساتھ نہیں تھی. کہا یا رسول اللہ ہم تو رہ گئے، ہم تو رہ گئے. تو اس پر آپ نے کہا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، جو رمضان میں عمرہ کرے گا ایسے جیسے میرے ساتھ حج کر لیا. تو اب سب کے لیے کام سوکھا ہو گیا نہیں؟ آج بھی ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کا اجر پا سکتے ہیں. تو وہ چیچک ایک رحمت بنا. تو آپ نے 25 تاریخ کو ہفتے والے دن
ظہر کی نماز کے بعد غسل فرمایا اور احرام کی 2 چادریں. سحار ایک بستی ہے جو پہلے یمن میں ہوتی تھی، اب وہ مسقط میں ہے. یہاں سے کپڑا آتا تھا بہت اچھا، اس کے آپ نے چادریں زیب تن فرمائیں اور نماز کے بعد تھوڑا سا مختصر حج کو بیان کیا. پھر غسل کر کے آپ نے چادریں بدل کر آپ 12,000 کے مجمع کے ساتھ نکلے ہیں حج کے لیے. اور مدینے پر آپ نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نائب بنایا، یا سبا بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربانی کے جانور آپ نے ساتھ لیے. اور جو آپ نے اپنے جانور پر ایسے وہ اس کو قلادہ، وہ جوتا ڈالتے تھے اور تھوڑا سا اس کے کوہان کو زخمی کرتے تھے، وہ کیا. اور جو آپ کے قربانی کے جانور تھے ان کی نگرانی کے لیے ناجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر فرمایا. ذوالحلیفہ پہنچے تو اللہ کے طرف سے پیغام آیا کہ ادھر قیام فرمائیں، یہ وادی مبارک ہے. تو ظہر پڑھ کے نکلے تھے، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر 5 نمازیں آپ نے وہاں ادا فرمائیں. یہاں حضرت اسماء بنت امیس جو ابو بکر کی اہلیاں تھیں، ان کا بیٹا پیدا ہو، ان کا نام محمد رکھا گیا. فجر کی نماز کے بعد آپ نے غسل فرمایا. آپ کے غسل کے پانی میں اشنان اور ختمی کی بوٹیوں کو ڈالا گیا جو میل کو اتارنے والی ہوتی. تو جب آپ نہا رہے تھے، صحابی پانی ڈال رہے تھے، تو آپ اپنے سر میں اس طرح انگلیاں پھیر رہے تھے اندر تک پانی پہنچانے کے لیے، ایسے ایسے فرما رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے تیل لگایا تھوڑا سا، پھر اس کے بعد شہد لگایا، شہد بھی لگایا، شہد نے بالوں کو چپکا دیا. پھر آپ نے حضرت